سے نکالا جا رہا ہے، جو پولیسوں کو پکڑ کر لے کے جا رہی ہے، پھر جو یہاں پر قتل و غارت بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے، مرڈرز یہاں پر کیے جا رہے ہیں، بسز کے نیچے آ رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں؟ آپ یہاں کی اسٹوڈنٹ ہیں، کیسے دیکھتی ہیں ان سب چیزوں؟ میم یہ سب وی سی کا پھیلایا ہوا گیم ہے میم. پہلے لڑکیوں کو ہاسٹل 17 میں شفٹ کرنے کی کیا بات بنتی ہے؟ وہ تو لڑکیوں کا ہاسٹل ہی نہیں. اگر لڑکیوں کو ہاسٹل دینا تھا یہ 7 والا ہاسٹل دیتے اور الگ ایریا میں جا کے انہیں بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. ہمیں اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ہم میڈیا پہ آ کے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، اپنے بارے میں اپنے موقف میں بیان کر سکتے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں وی سی نے جو لا کالج میں کیا، اسٹوڈینٹس کو اٹھایا اور اتنے 70 کے قریب اسٹوڈینٹس پہ ایلیگیشن لگا کے اور آج تک وہ مل نہیں رہے، ان کی بیل نہیں کروائی جا سکی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہاسٹل سے لڑکیاں لے کے جائی جاتی ہیں اور انہیں فردر سپلائی کیا جاتا ہے. گروپ میں لڑکیاں لے کے جائی جاتی ہیں یہاں سے اور جا کے کے ایف سی مین پوائنٹ ہے وہاں سے آ کے آگے جاتی ہیں. وہ ان کا انلیگل یوز ہو رہا ہے. میم ان چیزوں کو روکنے کے لیے اب اتنا زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میڈیا پہ آ کے کوئی بیان نہیں دے سکتا. اور ہم نے اس وجہ سے ویل لیے ہیں تاکہ ہم اپنی بات کنوے کر سکیں. اور ہمیں یہ بھی تھریٹ ہے کہ کہیں پہ ہمارے گھر والوں تک بات نہ پہنچ جائے. میم وی سی کو اترنا چاہیے، ہر حال میں اترنا چاہیے. اور یہ بندہ جا نہیں رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ اس ایک ہی بندہ وکٹم نہیں، اس نے بہت سارے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے کوئی نہ کوئی لڑکی آپ کو وکٹم ضرور ملے گی، لیکن وہ ڈرتی ہوئی آگے نہیں آتی، اپنے بیانات نہیں دے سکتی. اس کے لیے کیا ریمیڈی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریمیڈی تو پرووائڈ ہونی چاہیے نا. ایک دوسری طالبہ سے بھی بات کریں گے. انہوں نے یہاں پر بات کی کہ خواتین کو یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے، یہاں سے ان کو کے ایف سی لے کر جایا جاتا ہے. یہ کتنی حقیقت ہے اس بات؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ بات کیونکہ ہماری کچھ ایسی جانے والی دوست بھی ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ہم مجبور ہیں، ہم نہیں آ کے بتا سکتے. کہ ہم اگر اتنا ہوتا تو اتنا ہمیں انہوں نے تھریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آ کے ننگے منہ آ کے بات بھی نہیں کر سکتے، آ کے میڈیا کو بتا بھی نہیں سکتے. ہم مجبور ہیں. ہمارے والدین نے ہمیں یہاں پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، وہ ہمیں چھڑوا بھی سکتے ہیں اس طرح کی باتیں سنیں گے. ہم کیا بتائیں؟ یہاں روز کو نہ کوئی واقعہ یہاں ہوتا رہتا ہے. اگر یہاں پہ ہماری ٹیچر ہیں وہ نہیں سیو، تو ہم اسٹوڈنٹ یہاں پہ کیسے سیو ہوں گے؟ لڑکیاں مجبور ہیں، میڈیا پر نہیں آ سکتی ہیں، بات نہیں کر سکتی ہیں. آپ کیا کہیں گے ساری سچویشن کے حوالے سے؟ یہاں آپ پڑھتی ہیں، ایک درسگاہ ہے، یہ جامعہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ کیسے مستقبل دیکھتی ہیں اپنا؟ میں تو یہی کہوں گی کہ اگر یہ ایک درسگاہ ہے تو یہاں پہ شادی ہال کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں یہ شادی ہال ہے؟ اور لڑکیوں کو اٹھا کے لڑکوں کے درمیان میں رکھ دیا گیا، ادھر بھیج رہے ہیں. ان کا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ بے پردگی ہو رہی ہے ادھر. ایک طالبہ یہاں پر ایسی بھی ہیں جن کو ڈر نہیں لگتا اور وہ پردہ کر کے نہیں آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں جی، جب ایک پازیٹیو کاز کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ پڑھ ہی اسی مقصد کے لیے رہے ہیں کہ آپ اچھے اور غلط میں جو ہے چوائس کر سکیں، تو اس سے کوئی ڈرنے کی وجہ بنتی نہیں ہے. لیکن اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس، اسپیکنگ نیوٹرلی آن دا فیکٹس، ایک کوشچن میرا یہ ہے وی سی صاحب سے کہ آپ نے ایک دم سے یہ آپریشن کر کے 70 لڑکے اٹھا کر ان پہ ٹیررزم ایکٹ کے تحت آپ نے ان کو اندر کر دیا. آپ کو ایک دن میں پتہ لگ گیا کہ اتنے ٹیررسٹ آپ کی یونیورسٹی میں اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھے ہیں. آپ کو پہلے ایڈمیشن دیتے ہوئے یہ بالکل آئیڈیا نہیں تھا. سیکنڈلی، جب بوائز اور گرلز ونگ کا ہاسٹل الگ الگ ہے، واٹس دا پوائنٹ آف گیونگ دا گرلز ا ہاسٹل ان بٹوین بوائز ہاسٹل؟ اگر تو ایشو ایک ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی ٹیچر کا ایشو ہے ہیرسمنٹ کا، یا لڑکی کا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے بس کے نیچے آ کے، دے آر سرٹن ایشوز. لیکن یہ کسی ایک ایشو کو اتنا آؤٹ آف دا پوائنٹ لے جاتے ہیں کہ سب لوگوں کی ڈائریکشن ڈائیورٹ ہو جائے اس طرف اور مینجمنٹ پہ کوئی بات نہ آ سکے. کیا ہر بات کے لیے ان کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے میڈم. جو بندہ اس چیز کا رسپانسبل ہے ہم اسی کو الزام دے رہے ہیں. ہم الزام نہیں دے رہے، ہم اس بات کو پروو کر سکتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں یا جہاں بھی ایگزیکٹو لانچ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں وہاں پہ نو گو ایریا لکھنے کا کوئی بات بنتی نہیں ہے. ہم اسٹوڈینٹس وہاں پہ نہیں جا سکتے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں جا سکتے، ہمارے لیے ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے. میڈیا تو وہاں پہ جائے. کیا ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیوں ریسٹرکٹیڈ ایریا؟ میڈم جب وہ ہے ہی نو گو ایریا تو ہم لوگ کیا بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ لوگ جا کے وہاں پہ اس چیز کا پردہ فاش کریں کہ وہ نو گو ایریا کیوں ہے. وہ پنجاب یونیورسٹی ایک درسگاہ ہے، ہمیں تو وہاں پہ ہر چیز کی اسیس ہونی چاہیے. تو ہمیں اس کلب کی، اس لانچ کی اسیس کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے اس کلب؟ میم آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لیکن سنا یہ گیا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا، اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس کے لیے وہاں پہ آئی تھنک کھانے پینے کا وہاں پہ ہوگا اور ریسٹ کرنے کے لیے ہوگا، لیکن وہاں پہ جانے کی پرمیشن نہیں ہے. کیونکہ سنا گیا کہ جو لڑکی وہاں پہ جاتی ہے اس کو وہاں پہ بل پے کرنے کے ساتھ بہت کچھ دے کے آنا پڑتا ہے.
مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو یہاں پر جمعیت کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اگر حکومتی اراکین سے بات کی جائے تو ان کا تو یہی کہنا ہے کہ جمعیت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یہ پولیٹیکل ونگ ہے، انہوں نے بہت زیادہ یہاں پر جو ہے مسئلے کریٹ کیے ہوئے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ جمعیت کے اسٹوڈنٹس کو اپنے پنجاب یونیورسٹی میں کیسا پائے؟ میڈم اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، ہم جمعیت کے نہیں، ہم میں سے کوئی بندہ جمعیت کا نہیں ہے، ہم کسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا آپ اس کو ٹیررزم کہتے ہیں تو ہم سب ٹیررسٹ ہیں. اگر پہلے کوئی اگر جمعیت سے بلانگ کرتا ہے تو پہلے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر وہ ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی آواز اٹھا رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ جمعیت از اے سیکنڈری آپشن. فرسٹ آپشن از اے اسٹوڈنٹ پلس. اگر مینجمنٹ ان باتوں کو سپورٹ کر رہی ہے نا آواز نیچے کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی، تو ڈیفینیٹلی اپر ہینڈ گورنمنٹ کا ان کے اوپر ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں نا. یہ سوال وائس چانسلر صاحب سے ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس پورے یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، بڑی پریسٹیجیس پوسٹ ہے ان کی، اور ہر سوال کا جواب ان کو دینا پڑے گا. خادم اعلیٰ جو ہے ان سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہ تو ہر معاملے کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو اس معاملے کے اوپر آپ ان سے کیا ریکویسٹ کریں؟ میم خادم اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈینٹس کو یہ اس طرح نہ دیکھے کہ یہ جمعیت کے ہیں یا یہ اینٹی جمعیت ہے. اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ اسٹوڈینٹس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں ہاسٹل کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی بسیز کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کمرشلائز کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی کو کمرشلائز کرنے سے بیٹر یہ نہیں کہ یہاں پہ 2-4 ہاسٹل بنا دیے جائیں. سیمسٹر سسٹم میں خاص طور پہ ٹیچرز بلاتے ہیں اپنے رومز میں، اپنے آفیسز میں گرلز کو، اسپیشلی گرلز کو، اور ان کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کے ان کو ہراس کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے مارکس میں ایک نمایاں چینج نظر آتی ہے. اور اگر کوئی آواز اٹھا دے تو اس کے لیے سین کریٹ کر کے مینجمنٹ انہیں ٹیررزم کے ایکٹ کے تحت اندر بند کروا دیتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ وہ جمعیت سے بلانگ کرتے نہیں، دے آر اسٹوڈنٹس. وہ کوئی غلط بات دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو اپوز کریں گے. ٹیچرس کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، وہ ہمارے فادرس کی طرح ہیں. ہم ان سے کیا سیکھ رہی ہیں؟ ایسی باتیں، ایسے پیپرز دیکھ کر، ان کے ایکٹس دیکھ کر ہم تو ان سے کچھ نہیں سیکھ رہی. مجھے بتاؤ کہ اگر یہ معاملات آنے والے دنوں میں حل نہیں ہوتے تو پھر پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوگا؟ پھر پنجاب یونیورسٹی میں انارکی، لا لیسنس ہی ہوگی، اور ہر اسٹوڈنٹ، ابھی تو ایک جمعیت بنی ہے صرف جس کے بہت اپوزرز ہیں، ڈیو ریسپیکٹ. اس کے بعد پھر ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹس یوتھ یا یونین بن جائے گی، اور پھر کانفلکٹس جاری رہیں گے. مسائل کا کیا حل؟ مسائل کا حل یہی ہے کہ وی سی چینج ہو. میم وائس When the top is corrupt, the root is also corrupt, so it has to end. بالکل ٹھیک ہے. پنجاب یونیورسٹی کی متاثر ہوتی ساکھ کے حوالے سے طالبات بہت پریشان ہیں، اور آپ اگر خود اندازہ کریں، جا کر گوگل کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لاسٹ 2-3 منتھس کے اندر پنجاب یونیورسٹی کس طرح سے دوسرے نمبر سے چوتھے نمبر کے اوپر آ گئی ہے، اور اس طرح سے یہاں پر ان طالبات کا اور جو یہاں پہ طلبہ ہیں ان کا مستقبل افیکٹ ہو رہا ہے، اور ان کو کسی بھی اور معاملے سے زیادہ اپنے مستقبل کی فکر ہے. اور یہ بھی پاکستانی ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں. اس معاملے کے اوپر حکومتی اراکین کو جلد از جلد نظر ثانی کرنی چاہیے اور کوئی ایسا فیصلہ لینا چاہیے. جیسا کہ اسٹوڈنٹس کی جانب تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر معاملات کا حل جو ہے وہ وائس چانسلر کو ہٹانے سے ہوگا، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی متبادل حکمت عملی بھی ہے تو جلد از جلد اس پر فیصلہ ہونا چاہیے، ورنہ ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر کوئی خون ریزی بھی ہو سکتی ہے.